بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دجال اس وقت کسی جزیرے میں قید ہے۔ وہ چند لوگ جنہوں نے دجال سے ملاقات کی اور وہ لوگ اس جزیرے پر کیسے پہنچے، کیا آج بھی کچھ لوگ دجال سے رابطے میں ہیں، وہ پراسرار جزیرہ کہاں ہے، آج کل گوگل میپ میں یہ جزیرہ دکھائی کیوں نہیں دیتا، ہم آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے۔ دجال وہ فتنہ ہے جس کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ یہ قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا، دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور ان کے ذریعے دنیا میں تباہی مسلط کر دے گا۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے، اور اس کے متعلق ایک عجیب و غریب روایت احادیث کی کتابوں میں ذکر ہوئی۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھے اور وہ بعد میں مسلمان ہوئے، اور مجھ سے ایک قصہ بیان کیا جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی کہ جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ تمیم داری نے بتایا کہ وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوئے جس پر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جزام کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان ایک ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا۔ آخرکار سمندری سفر کے دوران مغرب کی جانب ایک جزیرے پر ان کی نظر پڑی، جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ جب وہ اس جزیرے پر گئے تو جانور کی شکل کی ایک چیز نظر آئی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا، کمبخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولا، میں دجال کا جساسہ یعنی جاسوس ہوں۔ اس گرجے میں چلو، وہاں ایک شخص جس کو تمہارا بڑا انتظار ہے۔ ہم لپک کر اس گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے قبل ویسا کوئی شخص ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اسے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرا پتہ لگ ہی گیا ہے، اب تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور ایک ماہ تک رہا، اس کے بعد ہم اس جزیرے پر آ گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان کے کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے کہ جب اس میں پھل نہ آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ بحر طبریہ میں اس وقت پانی ہے یا نہیں؟ تو ہم نے کہا، بہت ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ بہت قریب ہے کہ جب اس میں پانی نہیں رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زغر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں، اور کیا اس بستی والے اس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں پانی بہت ہے اور لوگ اس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا نبی امی کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا، ہاں کی۔ اس نے پوچھا، اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد نواح پر غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ سن لو کہ عربوں کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ ان کی اطاعت کر لیں، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جبکہ مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین پر گھوموں گا، 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہے گی جس میں داخل نہ ہوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان دونوں مقامات پر میرا داخلہ ممنوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر پر مار کر فرمایا، یہ طیبہ ہے۔ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ بھی فرمایا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کی تھی، اس کا علم آج تک کسی کو نہیں ہو سکا، لیکن اس بارے میں بہت سارے دعوے کیے جاتے رہے ہیں کہ وہ پراسرار جزیرہ کہاں ہے جہاں پر دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ یہ بحر عرب میں موجود سکوترا نامی جزیرہ ہی وہ جزیرہ ہے جہاں دجال قید ہے۔ یہ جزیرہ نہایت ہی عجیب و غریب مقام پر ہے۔ جزیرہ سکوترا ملک یمن کا حصہ ہے اور ساحل سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس جزیرے پر موجود چرند و پرند اور بہت سارے درخت باقی دنیا سے بہت مختلف ہیں۔ ڈریگن بلڈ ٹری نامی عجیب و غریب درخت بھی اسی جزیرے میں اگتا ہے، جس کے تنے سے سرخ رنگ کا ارک نکلتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس درخت سے خون بہ رہا ہو۔ اس کے علاوہ بھی اس جزیرے میں حیران کر دینے والے 700 اقسام کے درخت اور مختلف اور مخلوقات پائی جاتے ہیں۔ اس جزیرے پر ایک پہاڑی بھی موجود ہے جہاں ایک مشہور غار الہوک ہے جو 3 کلومیٹر طویل ہے۔ اتنی بڑی غار پورے مشرق وسطی میں کہیں موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ پر ہوگا جہاں سے وہ مشرق وسطی کو متاثر کر سکے گا، لہذا ان تمام نشانیوں کی وجہ سے لوگ اس جزیرے کو دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن میں موجود برمودا ٹرائی اینگل کو ہی دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کمپس کام کرنا بند کر دیتے ہیں، وہاں جانے والے جہاز اور کشتیاں بھی واپس نہیں آتی اور یہاں بہت سارے حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ برمودا ٹرائی اینگل میں پیرانارمل یعنی جنوں اور بھوتوں سے متعلق واقعات پیش آتے رہتے ہیں
اور اس علاقے میں اکثر سمندری طوفان بھی آتے ہیں اور اونچی اونچی سمندری لہریں چلتی ہیں۔ برمودا دراصل کسی ایک جزیرے کا نام نہیں ہے، یہ ایک تکون نما علاقہ ہے جس کے اندر 300 سے زیادہ غیر آباد اور سنسان جزیرے موجود ہیں۔ جہاں آج تک انسانوں نے قدم نہیں رکھا ہے، اس برمودا ٹرائی اینگل پر کی گئی تحقیقاتی رپورٹ کو آج تک کبھی پبلش نہیں کیا گیا۔ یوں لگتا ہے کہ دنیا کی حکومتوں کو اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ مشہور مصری محقق داؤد عیسیٰ کے مطابق برمودا ٹرائی اینگل کا ایک بڑا حصہ دجال کے زیر استعمال ہے۔ اس نے باقاعدہ وہاں قلعے نما محل بنا رکھے ہیں جو تکون کی شکل میں موجود ہے۔ تاریخ میں دجال کے جزیرے کے متعلق ایک مشہور دعویٰ عثمانی امیر البیر اور جغرافیہ دان پیری رئیس کا ہے، جس نے خلافت عثمانیہ کے دور میں دنیا کا ایک نقشہ تیار کیا تھا۔ اس نقشے کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں ایک پراسرار مقام کی نشاندہی کی گئی ہے، جہاں اس نے ایک عجیب مخلوق کی تصویر بھی دکھائی ہے جو آدھا انسان اور آدھے جانور کی طرح نظر آتا ہے، جسے لوگوں نے دجال قرار دیا ہے۔ ترکی کے ایک مشہور مصنف کرسان برکان نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے جہاں سے وہ اپنے پیروکار یعنی امریکہ، اسرائیل کو ہدایت دیتا ہے، اور امریکہ اور یہودیوں کے بحری جہاز اس جزیرے تک جاتے ہیں جہاں وہ اس گرجے میں دجال سے جا کر ملاقات کرتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ معلومات اتنی خفیہ ہوتی ہیں کہ آج تک کوئی بھی یہ نہیں جان پایا کہ یہ جزیرہ کہاں موجود ہے۔ برکان نے لکھا ہے کہ وہ جزیرہ برمودا ٹرائی اینگل میں ہی ہے، کیونکہ وہ برمودا ٹرائی اینگل ہی ہے جہاں ایک بڑا گرجا پایا جاتا ہے اور جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی وہاں داخل ہونا چاہے تو وہاں سے واپس نہیں آ سکتا۔ یہ جزیرہ کوئی عام جزیرہ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ گوگل میپ پر اس جزیرے کی لوکیشن نہیں ملتی۔ اس کئی لوگوں نے یہ بھی دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے کہ اس جزیرے میں امریکی بحری بیڑے داخل ہوتے ہیں۔ عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال زمانہ قدیم میں بحر الکائل اور ان غیر آباد اور ویران جزیروں میں رہتا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئی ہیں اور وہ آزاد ہو گیا ہے، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں ہے، لہذا اب وہ برمودا ٹرائی اینگل کے قریب ویران جزیروں میں رہتا ہے اور وہاں سے اپنی دجالی قوتوں اور پیروکاروں کے ذریعے خروج کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ جزیرہ بنیادی طور پر دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے جہاں سے وہ تمام تدابیر کرتا ہے اور شر پھیلاتا ہے۔ اب ان جزیروں میں دجال کا جزیرہ کون سا ہے اس کا صحیح علم تو صرف اللہ پاک کے پاس ہے، اور وہ مقررہ وقت پر ہی اللہ پاک کے حکم سے ہی نکل کر انسانی آبادی کی طرف آئے گا، جو ہمارے لیے ایک آزمائش اور فتنہ ثابت ہوگی، جس فتنے سے بچنے کے لیے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راہ دکھائی۔ اگر دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے، اور ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔